السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نواز شریف نے اپنا ریکارڈ ٹوٹنے نہیں دیا، بلکہ نواز شریف کا جو سب سے قریبی شخص ہے اس نے بھی نواز شریف کے نقش قدم پر چلنا پسند کیا اور دونوں ہی ملک چھوڑ کر فرار ہو گئے ہیں۔ جیسے ہی کرسی چھینی ویسے ہی جہاز کی کرسی بک ہو گئی، یعنی یا تو کرسی پہ بیٹھیں گے اور اگر کرسی نہیں رہے گی تو پھر جہاز کی کرسی پہ بیٹھیں گے اور پاکستان چھوڑ کر اپنے نئے دیش چلے جائیں گے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے 24 گھنٹے پاکستان میں نہیں نکالے، یعنی جن ججز نے ان کو عزت بخشی، ان کی الوداعی تقریب میں آئے، قاضی صاحب نے ان ججز کی بھی تقریب میں شرکت کرنا گوارا نہیں کیا۔ یعنی جسٹس یحییٰ آفریدی چیف جسٹس آف پاکستان بنے، بہت سارے لوگوں نے اس تقریب میں شرکت کی، لیکن قاضی صاحب اس میں شرکت کیے بغیر ہی پاکستان سے فرار ہو گئے۔ یہ وہ شخص ہے جو چیف جسٹس کے عہدے سے اترنے کے بعد 24 گھنٹے پاکستان میں نہیں ٹھہر سکا۔ یہ باتیں کرتا ہے حب الوطنی کی، باتیں کرتا ہے پاکستان کی، باتیں کرتا ہے آئین پاکستان کی، باتیں کرتا ہے انصاف کی سربلندی کی، باتیں کرتا ہے انسانی حقوق کی، لیکن خود اس کی حالت یہ ہے کہ جس ملک کا وہ چیف جسٹس تھا وہ اپنے عہدے سے اترنے کے بعد 24 گھنٹے بھی اس ملک میں نہیں گزار سکا، بلکہ ملک چھوڑ کر فرار ہو گیا اور میاں نواز شریف کی روایت پر چلنا شروع کر دیا۔ اب قاضی صاحب اس ملک میں فسطائیت کا ایک بازار گرم کر کے چھوڑ گئے۔ عالمی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ پاکستان میں جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، جو عدلیہ کی صورتحال ہے، دنیا کے 142 ملکوں میں سے 140ویں پہ پاکستان ہے۔ وہ ٹاپ 3 بدترین ممالک جہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہت خراب ہے، ان میں ایک پاکستان ہے۔ اور یہ کوئی آج نہیں ہوا، یہ پرانا کھیل ہے، لیکن جنہوں نے اس شخص کو مہاتما بنا کر یہ تجربہ کیا، جس کے لیے قاضی فائز عیسیٰ انصاف کا ایک دیوتا تھا، جنہیں یہ لگتا تھا کہ یہ آدمی آئے گا تو انصاف کا بول بالا ہو جائے گا پاکستان میں، ان تمام لوگوں کو شرم آنی چاہیے اور ان سارے لوگوں کو شیشے میں اپنی شکل دیکھنی چاہیے اور اپنے اوپر لعنت ڈالنی چاہیے کہ ہم نے کس آدمی کو سپورٹ کیا تھا۔ یعنی یہ وہ قاضی ہے جس کے دور میں عدلیہ بہتر ہونی چاہیے تھی، لیکن کوئی بہتری نہیں آئی اور جاتے جاتے بھی انصاف کا گلا گھونٹ کر گیا۔ تو وہ قاضی جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف اور جن لوگوں سے وہ نفرت کرتے تھے، انہیں کہا تھا کہ اگر آپ کچن کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے تو پھر باہر چلے جائیں، چھوڑ دیں۔ اب اس کچن کی گرمی قاضی صاحب خود 24 گھنٹے برداشت نہیں کر سکے اور چند گھنٹوں کے اندر فلائٹ لے کر نکل لیے۔ اب تک کی اطلاع کے مطابق قاضی صاحب استنبول پہنچے ہیں، آگے کا شاید ان کا لندن کا ہی پلان ہے۔ انہوں نے میاں نواز شریف کو ہی فالو کیا، انہوں نے لندن پلان کا، کیونکہ یہ دونوں لوگ حصہ تھے۔ تو نواز شریف نے بھی اپنا ریکارڈ ٹوٹنے نہیں دیا۔ جیسے ہی نواز شریف کا برا وقت آتا ہے، نواز شریف سب سے پہلے ٹکٹ بک کراتے ہیں، سب سے پہلے پاکستان سے نکلنے کی کرتے ہیں کہ نکلو پاکستان سے، ادھر کوئی پکڑ لے گا، ذلیل کرے گا۔ اور پاکستان میں تو حالات ویسے ہی میاں صاحب کے لیے بہت خراب ہے۔ یعنی گیم نواز شریف کے ہاتھ سے نکلی، نواز شریف پاکستان سے فرار ہو گئے، نکل گئے۔ اچھا، میاں صاحب نے نکل کے جانا کہاں تھا؟ پہلے دبئی پہنچے، وہاں بادشاہت ہے، لیکن وہاں پر بھی میاں صاحب کا اچھا استقبال ہوا۔ پھر میاں صاحب کا صحیح استقبال جو اوورسیز پاکستانیوں نے کیا، ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کے پاس جو میاں صاحب کے ہیں، ان کے باہر کھڑے ہو کر جو استقبال کیا، وہ تاریخی استقبال تھا اور نواز شریف اور ان کی نسلیں اسے یاد رکھیں گی۔ یعنی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ پاکستان آئیں، پاکستان آ کر آپ ایک جعلی الیکشن لڑیں، آپ عوام کا مینڈیٹ چوری کریں، آپ دونوں سیٹیں اپنی ہار جائیں، لیکن آپ ضد کر کے بیٹھ جائیں کہ نہیں جی ایک سیٹ دی جائے۔ پھر ایک کینسر زدہ خاتون ڈاکٹر یاسمین راشد، جن کو جیل میں رکھا تھا، وہ آپ کو 70,000 کی لیڈ سے شکست دے اور اس کے بعد آپ رونا شروع کر دیں کہ نہیں جی مجھے اس سے لیڈ چاہیے۔ پھر نظام آپ کا آرو والا آدھی رات کو تبدیل کر کے دوسرا آرو لگا کے آپ کے ہاتھ میں ایک جعلی فارم 47 پکڑا دے کہ یہ لو میاں صاحب آپ جیت گئے ہیں۔ جب یہ سارا کارنامہ کر کے آپ باہر جائیں گے تو اوورسیز پاکستانی آپ کو چھوڑیں گے۔ لندن میں آپ کی بیٹی وزیر اعلیٰ نہیں ہے، یعنی مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ لندن میں جب احتجاج ہوا تو نہ وہاں آنسو گیس چلی، نہ وہاں ڈنڈے چلے، نہ وہاں ٹارچر ہوا، نہ وہاں فسطائیت تھی، نہ لندن میں دفعہ 144 کا نفاذ ہوا، نہ وہاں پہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا، نہ وہاں پہ کسی نے ربر کی گولیاں چلائیں، کچھ بھی نہیں ہوا۔
یہ وہی ہوگا جہاں نواز شریف اور ان کا خاندان ہوگا، جہاں یہ ظالم رہیں گے، جہاں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی فسطائیت زدہ حکومتیں ہوں گی، وہاں پہ یہ ساری حرکتیں ہوں گے اور کہیں نہیں ہوگا۔ دنیا کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ ہم جن لوگوں سے ٹیکس لیتے ہیں وہ ہم پہ احسان کرتے ہیں، ہم نے ان کا احسان مند ہونا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے۔ پاکستان میں الٹا سسٹم ہے، عوام سے ٹیکس لیتے ہیں، عوام انہیں پیسے دیتی ہے، یہ عوام کے اوپر ہی بادشاہ بن کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر عوام کو ڈنڈے بھی مارتے ہیں، سوٹے بھی مارتے ہیں، عوام کو ربڑ کی گولیاں بھی مارتے ہیں، ان پر آنسو گیس کی شیلنگ بھی کرتے ہیں، ان کی بات بھی نہیں سنتے، ان پر ٹیکسز اور زیادہ لگاتے ہیں اور ان کے لیے زندگی کو مزید تنگ کرتے ہیں، اور پھر انصاف نام کی کوئی چیز ان کے لیے اویلیبل نہیں ہے۔ یہ صرف پاکستان میں ہو سکتا ہے، مہذب ملکوں میں ایسا نہیں ہوتا۔ بہرحال میاں نواز شریف کا آئیڈیا ہمیشہ ہی بہت اچھا رہتا ہے، انہیں وقت سے پہلے پتہ لگ جاتا ہے کہ اب وقت برا آ گیا ہے، لہٰذا نکل لو پاکستان سے۔ تو نواز شریف ایک مرتبہ پھر اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے پاکستان سے فرار ہو گئے ہیں۔ وہاں اوورسیز پاکستانیوں نے بہترین نعرے بازی کے ساتھ میاں صاحب کا استقبال کیا، اور ان سب کا جو سب سے فیوریٹ نعرہ تھا، جو سب سے زیادہ میں نے سنا، وہ یہ تھا کہ مریم کے پاپا چور ہیں۔ یہ نعرہ سب سے زیادہ اوورسیز پاکستانیوں نے لگایا، آپ ریکارڈ نکال کر دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال میاں صاحب نے اپنی قوت فیصلہ سے کام کیا اور فوری طور پر نکل گئے۔ میاں صاحب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کا دور ختم ہو چکا ہے۔ نواز شریف کو آئیڈیا ہے کہ اب اس نظام کے پاس عمران خان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کے علاوہ اور کوئی رستہ نہیں ہے۔ جتنے راستے تھے سارے اپنا کر دیکھ لیے، اور اب خبریں کچھ ایسی آ رہی ہیں، مثال کے طور پر ARY پہ ٹکر چل رہے ہیں، میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھے ہیں، یعنی حکومت کچھ اس طرح کے فیصلے کر رہی ہے، این ممکن ہے کہ حکومت چھوڑنے پر رضامند ہو جائے، حکومت اپنی گورنمنٹ ختم کر دے۔ وہ اس لیے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اداروں نے ان کو وہ سپورٹ نہیں دی جو سپورٹ انہیں بڑے بڑے معاملات میں ملنی چاہیے تھی، لیکن سپورٹ تو ملی نہیں۔ اب قاضی فائزی صاحب کو کیا کوئی اور عہدہ مل جائے گا؟ دیکھیں قاضی صاحب کی شخصیت ایسی ہے، انہیں کچھ بھی مل جائے گا وہ لے لیں گے، اور وہ دوبارہ عہدے پر بیٹھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ بڑے ذلیل ہونے والے ہیں قاضی صاحب۔ یہ دنیا کے جس جمہوری ملک میں جائیں گے، اگر پاکستانیوں کی ان پہ نظر پڑ گئی تو قاضی صاحب کی اچھی خاصی عزت افزائی ہوگی۔ میاں نواز شریف کو تو عزت افزائی کی عادت پڑ گئی ہے۔ قاضی صاحب جنہوں نے مصطفین کاظمی، جو ایک وکیل تھے جنہوں نے قاضی صاحب پہ تھوڑی سی تنقید کی تھی سپریم کورٹ میں، ان کو اتنی مار پڑوائی کہ وہ لوگوں کو پہچان نہیں پا رہے، بیڑا غرق کر دیا پکڑ کے ایک وکیل کا۔ بہت زبردست طریقے سے قاضی صاحب نے ان کے اوپر ٹارچر کروایا۔ اب قاضی صاحب ایسا کچھ یورپ میں نہیں کر پائیں گے، جن ملکوں میں ڈیموکریسی ہے، جمہوریت ہے، وہاں پہ آپ یہ نہیں کر پائیں گے۔ لوگ آپ کے منہ پہ آ کے آپ کو آئینہ دکھائیں گے، آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے پاکستان میں کیا کیا ہے۔ بہرحال قاضی صاحب بہت ذلیل ہونے جا رہے ہیں، میں آپ کو یہ پہلے بتا دوں۔ اب الطاف حسین نے بھی نواز شریف کو تانے دینا شروع کر دیے ہیں۔ لندن آمد پر الطاف حسین کی جانب سے نواز شریف کو خوش آمدید کیا گیا اور کہا گیا کہ بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ وزیر اعظم بننے کے لیے آپ کو فارم 47 پر جتوایا بھی گیا، مگر افسوس کہ ساری امیدیں زمیں بوس ہو گئیں اور آپ کو ایک مرتبہ پھر ملک چھوڑنا پڑا۔ ناظرین کرام، میں اسٹیبلشمنٹ کو مان گیا ہوں، اچھا خاصا 3 دفعہ کا وزیر اعظم تھا، اسے بونا بنا کے رکھ دیا۔ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے اگر کسی سیاستدان سے ٹکا کے بدلہ لیا ہے تو وہ نواز شریف ہے۔ یعنی نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کیا بغیر پبلک سپورٹ کے۔ چیلنج تو وہ کرے جو خود کلین ہو، جس نے کبھی کرپشن نہ کی ہو، بے ایمانی نہ کی ہو، منی لانڈرنگ نہ کی ہو، 2 نمبری نہ کی ہو، وہ بندہ چیلنج کرے تو اچھا بھی لگتا ہے۔ اب نواز شریف نے منہ اٹھا کے ہیرو بن کے اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کر دیا۔ اسٹیبلشمنٹ نے ایسا کمال بدلہ لیا نواز شریف سے کہ نواز شریف کی اوقات ہی ختم ہو گئی۔ یہاں لندن میں بچے انہیں روزانہ ذلیل کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، اور میاں صاحب آگے آگے بھاگ رہے ہوتے ہیں، جبکہ اگر اسٹیبلشمنٹ سے کسی نے بدلہ لیا ہے تو وہ آصف زرداری نے لیا ہے۔ زرداری صاحب سیانے ہیں، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے بدلہ لیا ہے کہ سارا ملبہ ہی اسٹیبلشمنٹ پر گرا دیا۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اتنی بدنام کبھی نہیں تھی جتنا آصف زرداری نے کر دیا۔ تو اسٹیبلشمنٹ کی عزت آصف زرداری نے چھین لی ہے، اور میاں نواز شریف کی عزت ویسے ہی رل گئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہاتھ ملانے کے بعد۔ تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے۔ اس وقت حکومت ڈاواں ڈول ہے،
حکومت جو ہے وہ لرز رہی ہے. آئندہ آنے والے دنوں میں خاص طور پر سپریم کورٹ سے بڑے بڑے فیصلے آنے والے ہیں. یہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں. کل جو ہفتہ شروع ہو رہا ہے یہ ہفتہ بڑا ہی ہنگامہ خیز ہوگا. تو دیکھتے ہیں کہ آگے آگے ہوتا ہے کیا. تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.